کہ یہ دعا جو ہے ہمارا سب سے مضبوط اور سب سے اہم ہتھیار ہے، سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے۔ وقت ہو چکا ہے اذان کا، میں 2-4 منٹ اور لیتا ہوں۔ حافظ فاروق صاحب نے کہا تھا کہ کچھ گنجائش ہے۔ یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، موقع ہوتا تو میں تھوڑی تفصیل بیان کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ہاں، ان کا واقعہ پڑھیے سورہ یونس میں، سورہ سعد میں اور دوسرے مقامات پر، 2-3 مقامات پر، اور ان کا پورا قصہ اور واقعہ پڑھیے۔ وَظَنُّونَ، ہاں، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ہاں، اور ذنون مچھلی والے کا ذکر کیجیے قرآن میں، ان کی یاد دہانی کیجیے۔ جب وہ ناراض ہو کر گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے ناراضگی آ گئی تھی کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اجازت کے بغیر وہ بستی سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے، وزن زیادہ ہو گیا، ڈوبنے لگی، قرآن اندازی ہوئی۔ اس وقت کا قانون تھا کہ کوئی اگر غلام بھاگ کے آیا، اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو جو شخص ہے اس کو پانی میں ڈال دیا جائے، ہم بچ جائیں گے۔ ہر بار قرا فال حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو، ہاں، کہتے ہیں کہ روایات میں دوسری ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، ہاں، کہ وہ مچھلی عنبر تھی کہ انہیں بغیر نقصان پہنچائے ہوئے نگل لیا جائے اور ایک قید خانے کی طرح ہو جائے۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے، اختصار کے ساتھ، حدیثوں میں قدر تفصیل۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ واقعہ ہم مانتے ہیں؟ آپ ہم سب مانتے ہیں نا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس واقعے کی صداقت تو مانتے ہیں نا کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے؟ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یونس علیہ السلام کے لیے وہاں اس مقام پر مچھلی کے پیٹ میں کیوں؟ کوئی دقت حافظ صاحب؟ ہاں، مچھلی کے پیٹ میں کیا کوئی ذریعہ تھا، اسباب تھے کہ وہ ہماری مدد کرنے آ جائے گا، فلاں چیز سے ہم بچ جائیں گے؟ کوئی دنیاوی اعتبار سے جو اسباب و وسائل ہوتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی چیز حاصل تھی؟ قرآن نے کہا کہ اس حالت میں جبکہ وہ پریشان تھے، انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، لا الہ الا انت۔ کاش کے وقت ہوتا میں اس پر روشنی تفصیل سے ڈالتا۔ تیرے سوا پروردگار کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ یہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد میں اکثر کہا کرتا ہوں، بنیادی طور سے ہے توحید، شرک سے بچنا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا۔ اور اس میں جب انسان اور بشر ہونے کی حیثیت سے ہم سے گناہ اور نافرمانی ہوتی ہے تو دوسرا نمبر مقصد یہ ہے کہ اس توحید کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، دوسری قوم پیدا کرے گا، جو گناہ کریں گے اللہ سے معافی مانگے گے، اللہ معاف کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کو پسند کرتا ہے۔ رمضان المبارک اس کا بھی مہینہ ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ یونس علیہ السلام، آج ہمارے مسلمانوں کو مختلف پریشانیاں ہیں، آپ گھر میں پریشان ہیں، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، بچہ بے روزگار ہے، تعلیم کا انتظام نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور مصیبت پریشانی ہے، قرض کے بوجھ میں ہم دبے ہوئے ہیں، اور بہت سارے معاملات۔ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، جماعت والے توجہ نہیں دیتے، فلاں آدمی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حق حقوق جو بندھے ہوئے ہیں وہ گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بحیثیت مومن بندے کے بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں۔ دلی میں، واشنگٹن میں، تل ابیب میں، برطانیہ لندن میں سازشیں بنی جا رہی ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، عمل کیے جا رہے ہیں۔ ہر میڈیا ہمارے خلاف ہے، نصاب تعلیم ہمارے خلاف ہے، طاقتیں ہمارے خلاف ہے۔ بندہ مومن کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو دعا کا ہتھیار موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، میری جنت، میرا باغ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں رہوں، اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے تو یہ میری خلوت ہے، میں پروردگار سے دعا، عبادت، التجا کر سکتا ہوں، اگر مجھے شہر سے نکالتے ہیں تو یہ میری سیاحت ہے، اگر وہ مجھے قتل کرتے ہیں تو یہ میری شہادت ہے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ لمبا ذکر و اذکار کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا رہا، سورج چڑھ گیا، عبادت ذکر کرتے رہے، اٹھے اور اس کے بعد کہا تناول تو فطورتی۔ ابھی ناظم جلسہ شیخ عبد الواحد کہہ رہے تھے نا کہ یہ روح کی غذا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ ذکر کے بعد کہتے تھے کہ میں نے اپنا ناشتہ لے لیا۔ صبح شام کے اذکار کی ہمیں بہت فضیلت بتانا پڑ رہی،
وہ جانتے تھے یہ کتنا اہم ہے. ایک بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے, اس سے اس کا تعلق کنیکشن جڑ جاتا ہے وسیلے کے بغیر. یہاں کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے, نیٹ ورک ہر وقت آن رہتا ہے. بس ضرورت ہے کہ آپ آداب دعا کے ساتھ پروردگار کو پکاریں. پروردگار کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا, نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے کہ گھمنڈ